بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ یہاں پیچھے طلاق اور عدت، رضاعت وغیرہ کے اور عدت کے دوران کیا چیزیں ممنوع ہیں اور کیا کن کی اجازت ہے نکاح کے حوالے سے پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا، ان احکامات کے بعد یہاں طلاق کے متعلقہ کچھ اور صورتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں جو طلاق سے ڈائریکٹ متعلق تو نہیں ہیں لیکن طلاق کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ ہے، اور ایک اعتبار سے وہ طلاق کے ساتھ ڈائریکٹ بھی منسلک ہیں۔ طلاق کے ساتھ ڈائریکٹ متعلق نہیں ہے، یہ اس لیے کہا کہ طلاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ طلاق سے متعلق اس لیے ڈائریکٹ اس لیے ہیں بھی کہ اس میں حق مہر وہ دینا ہوتا ہے یا اس کا مقرر کرنا یا نہ کرنا، اگر مقرر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تو پھر کیسے کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے کہ عام طور پر تو طلاق کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد کچھ عرصہ وہ رہے اور پھر طلاق ہو گئی۔ اب یہاں طلاق، ان دو آیات میں طلاق وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ جس میں نکاح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ابھی ان کی خلوت نہیں ہوتی، آپس میں مباشرت بھی نہیں ہوتی کہ طلاق ہو جاتی، اور خاوند بیوی کو چھوا بھی نہیں ہوتا، یہاں چھونے سے مراد ہے جماع، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک یہ صورت ہے، اور اس میں پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد چھوئے بغیر طلاق ہو گئی، اور حق مہر، ایک صورت یہ ہے کہ حق مہر مقرر کر دیا گیا تھا، یعنی نکاح ہوا اور کہہ دیا گیا کہ اتنا حق مہر دیا جائے گا، مثال کے طور پر 50,000 حق مہر دیا جائے گا، اور پھر مباشرت کے بغیر طلاق ہو گئی۔ اب اس کا کیا حکم ہے یہ الگ ہے، اور ایک یہ ہے کہ نکاح ہو گیا اور ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا لیکن طلاق ہو گئی اور مباشرت بھی نہیں ہوئی، چھوا بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم؟ ان دو آیات میں اس کو بیان کیا گیا۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم چھوئے بغیر، مباشرت کیے بغیر بیویوں کو طلاق دے دو، یعنی اگر اس کی ضرورت محسوس کرو تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ طلاق کوئی ایسا امر نہیں ہے جو کہ معیوب اور حرام امر ہو۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی طرف منسوب ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بغض والی چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں یا اللہ غصہ رکھتے ہیں اس سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے معاملات ہیں، اور یہ اس لیے بھی عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے، شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شرعاً اس لیے ٹھیک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک معاملہ وہ اس کو شریعت بنایا ہے، اور عقلاً اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ بہت سارے گھرانے اسی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، کبھی بیوی، کبھی خاوند، کبھی بچے، کبھی دوسرے تیسرے لوگ، کہ طلاق نہیں دینی، جو مرضی ہو جائے طلاق نہیں دینی، نہ بیوی لے سکتی ہے نہ خاوند دے سکتا ہے۔ تو اور پھر یہ ایسا صرف ہمارے معاشروں میں ہے، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں، باقی عرب ممالک میں تو ابھی تک بھی اس کو اتنا بڑا ہوا قرار نہیں دیا جاتا، لیکن بغیر کسی سبب اور وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں خاندان متاثر بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے احتیاط کی جانی چاہیے، لیکن اس کو ناجائز قرار دینا، اس کو حرام قرار دینا، اور یا پھر یہ کہ جب طلاق اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایسا رویہ اختیار کرنا کہ بس اب یہی دشمنی ہے،
زندگی بھر آپس میں دشمنی کرنا، یہاں تک کہ سگے رشتہ دار آپس میں منہ موڑ لیتے ہیں، پھر غیبتیں، چغلیاں، الزام، بہتان، سب تو شیطان سے ہی اپنا داؤ لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں ہے طلاق دینے میں، تم نے اگر مباشرت نہیں بھی کی اور حق مہر نہیں بھی مقرر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حق مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ حق مہر ضروری ہوتا ہے کہ وہ دینا ہے، لازمی دینا ہے مقرر، لیکن مقرر کرنا، کیا مقرر کیے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ نکاح کا مطلب ہے کہ لڑکی، اس کے ولی موجود ہوں اور گواہ موجود ہوں اور وہ ایجاب و قبول کر لیں۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ کہے کہ یہ اس بیٹی کا رشتہ اس کی ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح آپ سے کیا جا رہا ہے، آپ کو قبول ہے، وہ کہ قبول ہے، تو حق مہر بعد میں مقرر کر لیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن حق مہر مقرر ہی نہ کیا جائے بعد میں، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم خواتین کو طلاق دے دو جن کو تم نے چھوا نہیں، یعنی مباشرت نہیں کی، جماع نہیں کیا، یا تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں البتہ ان کو فائدہ ضرور پہنچاؤ، یعنی حق مہر تو مقرر نہیں کیا، حق مہر مقرر نہیں کیا تب ان کے لیے حق مہر نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرو؟ ان کو کچھ نہ کچھ دو ضرور، یعنی رشتہ اب ختم ہو رہا ہے لیکن اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ دے دو۔ کچھ دینے سے مراد کیا ہے کہ ان کو ان کی کوئی تحفہ وغیرہ، پیسے وغیرہ یا کچھ بھی ایسا ان کو دے دو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، علی الموسع وسعت والے پر اس کے اندازے کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اور علی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر یا جس کا ہاتھ تنگ ہو اس پر اس کے اندازے کے مطابق، یعنی وہ جو اس خاتون کو جس کو طلاق دے دی گئی ہے اور حق مہر مقرر نہیں کیا گیا، تو اس کو جو آدمی نکاح کرنے والا اگر وہ وسعت والا ہے، مالدار ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے، اور جو اتنا مالدار نہیں ہے، تھوڑا سا ہاتھ اس کا تنگ ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے، لیکن کچھ نہ کچھ دے دے۔ متاعا بالمعروف، اور وہ کیا دینا ہے؟ کوئی سامان اچھے طریقے سے۔ تو یہ معروف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دشمنی کا، عداوت کا سبب نہ بناؤ، بلکہ اچھے طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرو۔ حقا علی المحسنین، اور یہ حق ہے احسان کرنے والوں پر، یعنی اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو، یعنی طلاق دینے کے باوجود بھی تم احسان کا رویہ اپنانا چاہتے ہو، تو پھر یہ کر لو کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو جب خاوند کی طرف سے یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لڑکی والے ہیں، بیوی والے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ ہو کہ وہ اس کو قبول کر لیں اور اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے اس کو ختم کروا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔